بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 181 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117، 118 اور 119 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ قرآن پاک کا مکمل ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں بہت ہی آسان انداز کے ساتھ، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی جتنے بھی مزید اسباق ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو سمجھ لیجیے کہ ان کا کیا مقصد ہے۔ ان رنگوں کی مدد سے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے 2 اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں اور یہ مکمل آپ کو ایک پلے لسٹ مل جائے گی، اس کے اندر 16 لیکچر ہیں، ان کو ضرور دیکھیے گا، ان سے انشاءاللہ آپ کو کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ تو یہاں پہ جو اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اس میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، اور جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل، اس کی مثال، ما ینفقون، جو وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ینفقون، اس کے اندر وہ یا کا معنی ہو رہا ہے اور سب جو ہے واو اور نون جو جمع کی علامت اس کا معنی ہو رہا ہے۔ تو اوپر آپ کو جتنے رنگ الفاظ کے اندر نظر آئیں گے اتنے ہی رنگوں کے ساتھ نیچے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ اگر کوئی الفاظ آپ کو اوپر ایک رنگ میں نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ سرخ رنگ میں، لیکن نیچے اس کا سرخ رنگ میں ترجمہ نہیں ہے، تو وہ قواعد ہیں جو ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھے ہیں، ان میں سے 2 کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک گول تا اور ایک بڑی تا، یہ اگر اکیلی آ جاتی ہے تو ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، اگر آگے سبق میں آتا تو میں آپ کو وہاں اس کی بھی نشاندہی کروا دیتا ہوں۔ مثل، اس کی مثال، ما ینفقون، جو وہ سب خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، کہ اس میں سخت سردی ہو، اصابت، وہ جا پہنچے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اصابت کے اندر جو تا ساکن ہے، بڑی تا اس کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ 1 نمبر دے کے اس نے نیچے اس کی وضاحت بھی کی ہوئی ہے کہ تا فعل کے آخر میں واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی چیز یہاں پہ اس نے وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اصابت، وہ جا پہنچے، ہر سا قوم، ان ایسے لوگوں کی کھیتی پر، ظلموا، کہ ان سب نے ظلم کیا ہو، انفسہم، اپنے آپ پر، فاہلکتہ، تو وہ اسے تباہ کر ڈالے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ، مت تم بناؤ رازدان، من دونکم، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو، لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ سب کوتاہی کرتے تمہیں خراب کرنے میں، ودوا، وہ سب چاہتے ہیں، ما عنتم، وہ کچھ جسے تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدات البغضاء، یقیناً ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم، ان کے منہ سے، وما تخفی، اور جو چھپائے ہوئے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، اکبر، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی جو ان کے منہ پہ بات آ گئی ہے اس سے بھی خطرناک ان کے جو عزائم ان کے دلوں کے اندر ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے واضح نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم سمجھ بوجھ رکھتے۔ ہا انتم اولائی، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تحبونہم، تم سب دوستی رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، اور نہیں وہ تم سے دوستی رکھتے، وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، حالانکہ تم سب ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ سب ملتے ہیں تمہیں، قَالُوا، تو سب کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے،
وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں عَزُّوا تو وہ سب کاٹتے ہیں عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ تم پر اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے قل آپ کہہ دیں موتو تم سب جل مرو قل آپ کہہ دیں موتو تم سب مرو بغیظکم اپنے غصے سے، یعنی جلتے رہو مرتے رہو تم اپنے غصے سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں کی بات کو۔ ایک مرتبہ پھر اچھی طرح اپنے سبق کو دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل اس کی مثال ما ينفقون جو وہ سب خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح اس ہوا کی مثال کی طرح ہے، فیہا سر کہ اس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کی کھیتی پر، ظلموا کہ ان سب نے ظلم کیا، انفسہم اپنے آپ پر، فاہلکتہ تو وہ اسے تباہ کر ڈالے۔ وما ظلمہم اللہ اور نہیں اللہ نے ان پر ظلم کیا، ولکن انفسہم یظلمون اور لیکن اپنے نفسوں پر خود وہ ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ مت تم سب بناؤ بطانتاً رازدان من دونکم اپنے سوا کسی غیر مسلم کو، لا یعلونکم نہیں وہ سب کوتاہی کرتے تمہیں خبالاً خراب کرنے میں، ودو وہ سب چاہتے ہیں ما عنتم وہ کچھ جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء یقیناً ظاہر ہو چکی ہے دشمنی، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم جو چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے، اکبر وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ قد بینا لکم الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے واضح نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم سب سمجھ بوجھ رکھتے۔ ہاں انتم اولائی سنو تم سب وہ لوگ ہو کہ تحبونہم تم سب دوستی رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور نہیں وہ سب دوستی رکھتے تم سے، وتؤمنون حالانکہ تم سب ایمان رکھتے ہو بالکتاب کلہ تمام کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ سب ملتے ہیں تمہیں، قالوا تو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں عَزُّوا تو وہ سب کاٹتے ہیں عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ تم پر اپنی انگلیاں من الغیظ غصے سے، قل فرما دیجئے موتو تم سب جل مرو بغیظکم اپنے غصے سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل مثال اس کی ما ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی هذه الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح ایسی ہوا کی طرح ہے یا اس ہوا کی مثال کی طرح ہے، فیہا سر ان کو اس میں سخت سردی ہو، اصابت حرث قوم وہ جا پہنچے ایسے لوگوں کی کھیتی پر، ظلموا کہ انہوں نے ظلم کیا، وانفسہم اپنے آپ پر، فاہلکتہ تو وہ تباہ کر ڈالے اس کھیتی کو، ما ظلمہم اللہ اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانتاً نہ تم بناؤ مت تم بناؤ رازدان من دونکم اپنے سوا کسی غیر مسلم کو، لا یعلونکم نہیں وہ کوتاہی کرتے تمہیں خبالا خراب کرنے میں، ودو وہ تو وہ کچھ چاہتے ہیں ما عنتم جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، قد بدت البغضاء یقیناً دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، من افواہہم ان کے منہ سے ان کی زبانوں سے، وما تخفی اور جو کینے چھپائے ہوئے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ بینا لکم الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دی تمہارے لیے واضح نشانیاں، ان کنتم تعقلون اگر ہو تم سمجھ بوجھ رکھتے۔ انتم سنو تم وہ لوگ ہو کہ اولائی تحبونہم تم دوستی رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم اور وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ایمان رکھتے ہو تمام کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تمہیں ملتے ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں عَزُّوا وہ کاٹنے لگتے ہیں تم پر، اناملا اپنی انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل فرما دیجئے موتو تم جل مرو بغیظکم اپنے غصے میں، ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ خوب علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں والی بات کو۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر ہے الاناملہ، جس کا معنی ہے انگلیاں عضو کاٹنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر وہ ہے انتم، تمہیں تکلیف پہنچے، خبالہ خراب کرنے میں، دونی سوا، یعلونا وہ کوتاہی کرتے ہیں، بطانتاً رازدان یعنی جو دلی دوست ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہرسا کھیتی، سرن سخت سردی ہو۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر یہ چند الفاظ تھے جو سرخ رنگ کے اندر، باقی زیادہ تر الفاظ جو ہے وہ کالے رنگ کے اندر یا نیلے رنگ کے اندر ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔